الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ سید الاسفیاء والاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ عطر المیلاد کمیٹی کے احباب نے بالخصوص محب الرحمان بھائی اور ان کے ساتھ دیگر جو اہل علاقہ ہیں انہوں نے تعاون فرمایا اور اتنی برکتوں والی محفل سجائی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں جہان میں اس کی برکتیں عطا فرمائے اور کثیر عشاقان مصطفیٰ اور ائمہ علماء شخصیات سٹیج کی زینت بنے، بالخصوص برادر مکرم حضرت مولانا پیر محمد ہارون علی قادری صاحب آپ بھی تشریف لائے، حضرت مولانا قاری غلام شبیر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف فرمائیں، حضرت مولانا قاری نزاکت حسین صاحب متزل العالی آپ بھی تشریف فرمائیں، حضرت علامہ مولانا اشفاق احمد نقشبندی صاحب تشریف فرمائیں، نقیب محفل انوار حسین عطاری صاحب زیدہ مجدو اپنے مخصوص انداز سے حاضری لگوا رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پہ آنا اور یہ جو وقت ہم اللہ اور رسول کے ذکر کے لیے صرف کر رہے ہیں اسے قبولیت کے جامہ پہنا کے اور دنیا و آخرت میں سے ہمارے لیے کار فرما بنائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت مقدسہ تلاوت کی، بڑی مشہور آیت ہے اور ہمارے ماحول کے تناظر کے اعتبار سے یہ آیت اور اس جیسی کثیر آیات اور احادیث ہمارے بچے کو یاد ہونی چاہیے۔ اس آیت میں مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا۔ ابتدا اس انداز سے فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ رجال کا لفظ استعمال فرمایا ہے، رجل کہتے ہیں اس جوان کو کہ جو بالغی کی عمر کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، اس کو رجل کہا جاتا ہے۔ جو بالغ نہیں ہوتا اس کو صبی کہا جاتا ہے، بچہ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سارے بولیے کیا کہتے ہیں؟ صبی بچے کو کہتے ہیں، چھوٹے بچے کو۔ جو بالغ ہو جائے تو اس کو رجل کہتے ہیں، مرد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرا محبوب کسی رجل کا باپ نہیں۔
یعنی کیا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہوئی وہ حد بلوغ تک یا عمر بلوغ تک نہیں پہنچی. جو بیٹے پیدا ہوئے، بیٹیاں تو 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں بیٹیاں جو ہے وہ بڑی عمر تک پہنچی، لیکن بیٹے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے. حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ ہی کا دوسرا جو ہے نا وہ القابات طیب و طاہر بھی بیان کیے گئے. تو اس اعتبار سے اگر ان کو الگ سے لیا جائے طیب طاہر کو تو وہ 4، یا پھر جو ہے وہ ان کو لقب کے طور پہ، یا پھر انہی کی جو ہے وہ القابات میں عبداللہ کا لیا جائے تو پھر یہ جو ہے وہ 3 بیٹے بن گئے. 3 یا 4 بیٹے مختلف روایات کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کو عطا کیے گئے، لیکن تینوں ہی بچپن میں فوت ہو گئے. اب یہاں پہ آپ کو ایک میں نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو سمجھے کہ حاصل گفتگو آپ سمجھ چکے. ختم نبوت کا مسئلہ کس قدر اہم ہے اور کس قدر قطعی اور یقینی ہے اور کتنا حساس معاملہ ہے. نبی کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا فرمائے، اور اس لیے عطا فرمائے، مفسرین لکھتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو بیٹا بھی نہیں دیا، تو رب نے بیٹے دیے لیکن ان کو سن بلوغ تک نہیں پہنچنے دیا، اس سے پہلے ان کو موت دے دی. اس کا سبب علماء نے یہ بیان فرمایا، کہا کہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا قطعی تھا کہ اگر وہ بالغ ہو جاتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل تھا، رب نے ان کو تو نبوت دی لیکن اپنے محبوب کے بیٹے کو نبوت کیوں نہیں دی. تو یہاں پہ حضور کے ختم نبوت کی مسئلے کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کے بیٹوں کو حد بلوغ تک پہنچنے سے پہلے موت دے دی، تاکہ پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کی ختم نبوت کا مسئلہ کوئی عام نہیں، یہاں پہ تو میں نبی کے بیٹوں کو قربان کر دیا کرتا ہوں. انتہائی اہم مسئلہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، ابن ماجہ شریف کی. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم جو حضور کے بیٹے، ان کا جب انتقال ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان لہ مرضعا فی الجنہ، کہا کہ یہ یہاں سے تو میرا بیٹا چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک دودھ پلانے والی کو مقرر کر دیا ہے جو اس کو جنت میں دودھ پلائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جنت میں وہ حضور کے ساتھ ہوگے، لیکن دنیا میں حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ دیکھیں کتنا اہم ہے. کا آگے انتظام کر دیا گیا ان کے لیے. اور پھر یہاں پہ حضور نے فرمایا وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہا کہ اگر میرا بیٹا زندہ رہتا تو وہ نبی ہوتا، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، رب نے ان کو زندہ ہی نہیں رکھا. کتنا اہم مسئلہ ہے. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا کہ میرے محبوب کو ختم نبوت کا تاج دیا گیا، ہم نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا. اور اس کا تلفظ یاد کرتے رہا کریں، تلفظ آنا چاہیے سب کو. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ خاتم النبیین کا لفظ بولنا آنا چاہیے ہر ایک کو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے، یہاں پہ کئی لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی دیکھیں خاتم کا مطلب اور خاتم کا مطلب جدا جدا ہے. خاتم کا مطلب ہوتا ہے آخری، خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر. تو خاتم سے کیسے ختم نبوت ثابت ہوگی؟ ہم نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ خاتم کا جو مفہوم خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، قرآن کی وہی تفسیر مانی جائے گی. جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد رب نے کسی نبی کو نہیں بھیجنا. جب حضور نے خاتم النبیین کا مفہوم آخری نبی سے بیان کر دیا، اب کوئی بھی مائی کا لال اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں، تفسیر القرآن بالقرآن سب سے بڑھ کے اہم تفسیر اور اس کی جو ہے نا اعتبار کیا جاتا ہے، معتبر ہوتی ہے. پھر ہے تفسیر القرآن بالحدیث، کہ قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ کرنا.
قرآن کے متعدد مقامات ایسے ہیں کہ جس کے اندر قرآن نے اس ختم نبوت کو اور پیرائی میں بیان فرمایا. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پہلے بھی بڑے نبی آئے ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، دین اسلام کی ترویج کرنے والے تھے، لیکن اللہ نے کسی نبی کو یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب دین مکمل ہو گیا اور کسی دین کی حاجت نہیں ہے. رب نے یہ نہیں فرمایا. لیکن جب باری آئی اپنے محبوب کی تو رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب اب تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے بعد کسی نے نبی نہیں آنا اور میں نے کوئی نیا دین نہیں بھیجنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فرمایا کہ اب کوئی نیا دین نہیں آنا، لہذا دین کو مکمل کر دیا، آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، کوئی نیا دین بھی نہیں آئے گا. اب چاہے کوئی فرق کرتا رہو جی ذلی بروزی تو فلاں کوئی اس سے نہیں ہوتا. چاہے کوئی ذل بن کے آئے، چاہے کوئی عکس بن کے آئے، چاہے کوئی ذاتی بن کے آئے، چاہے کوئی مستقل بن کے آئے، نام جتنے مرضی بدلتا رہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بس حضور نے فرما دیا. جامع ترمذی کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضور نے فرمایا ہاں ایک نبی آ سکتا ہے، وہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجالون کذابون، 30 دجال بڑے فریبی ہوں گے، کذابون بڑے جھوٹے ہوں گے. ان کا جھوٹ کیا ہوگا؟ فرمایا کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں. فرمایا کہ اب اگر کوئی آئے گا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، سچا نبی نہیں ہو سکتا. تو گنجائش صرف رہتی ہے تو وہ صرف جھوٹے نبی کی ہے، سچا نبی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور یہاں پہ بڑی پیاری بات کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہند کے اندر جب یہ پاک و ہند کی تقسیم کی ہوئی تھی نا، تو یہاں پہ پاکستان کے خطے کے اندر تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ختم نبوت کے اوپر جو پیرا دیا، اور آپ چلے جائیں وہاں پہ انڈیا کے اندر تو اس خطے کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ختم نبوت پہ پیرا دیا. آپ سے سوال ہوا کہ جناب ایک بندہ ختم نبوت کے بعد، اس کے اعلان کے بعد بھی اب وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہو سکتا ہوں یا میں نبی ہوں، تو اب کیا اس سے معجزہ طلب کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ایسے بندے کی صداقت کو یقین کرنے کے لیے اس سے معجزے کی ڈیمانڈ بھی کر لے کہ اچھا تو معجزہ دکھا دے، تعجیز والی صورت جدا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ چلو دکھا دے تو دیکھ لیں گے آگے بات، تو کہا کہ اس طرح جو معجزہ طلب بھی کرے گا وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ اتنا اہم مسئلہ ہے ختم نبوت کا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مختلف انداز سے بیان فرمایا، اور ایک تو ہے کہ صراحتاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا. کئی جگہ پہ اس کو کنایتاً اور اشارتاً بھی اس مسئلے کو سمجھایا ہے. کنایتاً اشارتاً کیسے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح بخاری کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین. حضور نے 2 انگلیاں فرمائی ہیں سے. حضور نے کہا، فرمایا کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح، اس طرح مجھے مبعوث کیا گیا. امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا پیارا نقطہ اس کے اوپر بیان فرمایا. کہا یہ بھی ختم نبوت پہ دلیل ہے. کہا حضور کیسے ختم نبوت اس سے ثابت ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے بعثت انا والساعۃ کہاتین، فرمایا کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح مبعوث کیے گئے. تو فرماتے ہیں کہ جس طرح ان 2 انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں، حضور بیان فرما رہے ہیں کہ مجھ سے لے کے قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء سنت، علماء سنت. فرمایا کہ نیا نبی نہیں آ سکتا. جس طرح یہ 2 انگلیاں ان میں تیسری انگلی نہیں ہے تمہارے سامنے ظاہر ہو رہی، اس طرح کوئی نیا نبی بھی نہیں آ سکتا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا جو ہے نا، آپ وہ اکثر واقعہ سنتے رہتے ہیں. ایک دفعہ جو ہے ابن عساکر اس کو لے کے آئے ہیں. ایک گو تھی، گرگو جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں. تو ایک عرابی تھا، وہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا لیکن میری شرط یہ ہے کہ یہ گو جو ہے نا یہ آپ کے بارے میں گواہی دے کہ آپ کون ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، شرط منظور ہے. اس گو کو اس نے سامنے پھینک دیا. حضور نے فرمایا کہ تو بتا کہ میں کون ہوں. اب گو کو حضور فرما رہے ہیں، اور یہ حضور کا کمال ہے
کہ حضور جس کو یوں فرما دیتے ہیں رب اس کو بھی قوت گویائی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے نا، بعض صوفیاء نے اس طرح کی بات لکھی، فرمایا کہ جب حضرت جبریل امین کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے جبریل آگے چلو، تو جبریل نے کہا کہ لو دنوت ان ملۃ ترکت، کہ یا رسول اللہ یہ سدرۃ المنتہا میری انتہا ہے، اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر ایک پورے کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب یہ بعض کتابوں کے اندر اس انداز سے لکھا کہ جب آئے نا صدیق اکبر کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت جبریل نے یہ جواب دیا، آپ رونے لگ پڑے۔ تو کسی نے کہا کہ رونے کی وجہ کیا؟ کہا کہ اگر صدیق وہاں پہ ہوتا نا تو صدیق نے رکنا نہیں تھا، جب مصطفیٰ نے فرما دیا تھا نا کہ اے صدیق آؤ، یا جبریل کو کہا تھا اے جبریل آؤ، تو کہتے ہیں کہ جبریل نے تو کہہ دیا کہ میں آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا، لیکن اگر میں ہوتا تو میں بڑھ جاتا۔ کہا کہ کیسے؟ کہا جلتے وہ ہیں کہ جن کو بلایا نہیں جاتا، جب مصطفیٰ بلا رہے تھے تو پھر جل کیسے سکتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کہا جسے مصطفیٰ کریم فرما دے ہاں بول، تو کہتے ہیں پھر حضور نے جب فرمایا تو قوت گویائی میں کیسی عطا کی گئی؟ اس نے گواہی دی، اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ و انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین۔ اس نے گواہی بھی کس انداز سے دی؟ گویا ان کو بھی پتا ہے کہ جب بھی ہم نے اپنی پہچان کروانی ہے تو حضور کی ختم نبوت کو بھی بیان کرنا ہے۔ آج ہوتا ہے نا فارموں سے بھی نکالیں یا نہ نکالیں، کیا کیا اس پہ بحث چلتی ہے بھائی، جہاں بھی شناخت ہوگی مسلمان کی وہاں پہ ختم نبوت کو بیان کرنا پڑے گا۔ تو وہاں پہ اب پوچھا نا کہ میں کون ہوں بتا، تو اس نے کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، کہ میں یہ گواہی دیتی ہوں، وہ کہہ رہی ہے میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور رب نے آپ کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ اب گواہی وہ دے رہی ہے۔ اسی طرح یافور کا واقعہ بڑا مشہور ہے، ابن عساکر اس کو بھی لے کے آئے، اس کو امام بہقی، جو میں نے پہلے روایت میں امام طبرانی بھی لے کے آئے، امام بہقی بھی لے کے آئے، اس کو ابن عساکر بیان کرتے ہیں، اور بھی کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ وہ یافور جو حضور کا دراز گوشت تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ آیا تو اس نے حضور سے یہ فرمائش کی کہ حضور آپ مجھ پہ سوار ہو، لم یبق من نسل جدی غیری ولا بعدک نبی۔ کہنے لگا کہ حضور آپ مجھ پہ سوار ہو جائیں، میری یہ خواہش ہے، مجھ سے پہلے ایک یہودی تھا میرا مالک جو ہے نا، وہ مجھے بڑا مارتا بھی تھا، لیکن میں اسے جان بوجھ کے اپنے اوپر سوار ہی نہیں ہونے دیتا تھا، میں اسے گرا دیتا تھا، وہ مجھے بھوکا بھی رکھتا تھا، وہ مجھے پیاسا رکھتا تھا، لیکن میں اس کو اپنے اوپر سوار پھر بھی نہیں ہونے دیتا تھا۔ حضور نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا حضور وجہ یہ ہے کہ میں جن گدوں کی نسل میں سے ہوں، ہماری نسل اوپر سے جو چلتی آ رہی ہے، ہم پہ نبی سوار ہوتے ہیں۔ کہا کہ حضور میرے بعد اب آگے نسل نہیں ہے، میرے اجداد میں سے جو ہم چل رہے، کہتا ہے لم یبق من نسل جدی غیری، کہا کہ جو میری نسل چل رہی ہے اوپر سے اب آگے میری نسل کوئی نہیں ہے، میں آخری ہوں۔ حضور جس طرح میں آخری ہوں، میرے بعد آگے میری نسل نہیں ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے بھی نہیں آنا۔ جب برکتیں یوں اس نے مانگی، حضور نے اس کو برکتیں کیسی عطا فرمائی؟ حضور نے قبول فرما لیا۔ حضور نے کہا آج سے تیرا نام یافور ہے۔ حضور نے کہا لبیک، یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ حضور جب کلام فرمانا چاہتے ہیں تو پھر اس وقت آپ جانوروں سے بھی کلام فرما لیتے ہیں۔ کیا ہوتا حضور علیہ السلام نے کسی بھی صحابی کو بلانا ہوتا تو حضور علیہ السلام اس کو حکم یافور کو دیتے ہیں، یافور فلاں صحابی کو بلا لو، تو کہتے ہیں کہ وہ جاتا فیأتی الباب، وہ دروازے پہ آتا، فیقرعہ برأسہ، وہ اپنے سر کے ساتھ اس دروازے کو کھٹکھٹاتا، جا کے سر مارتا۔ تو کہتے ہیں کہ جب صاحب بیت جو گھر والا ہے وہ باہر نکلتا، وہ صحابی جب یہ دیکھتا کہ یافور آیا ہے، وہ سمجھ جاتا کہ نبی کے در سے بلاوا آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، یافور اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے کیا کیا، ایک کنواں تھا اس کے اندر اس نے جا کے جو ہے وہ خودکشی کر لی، وہی قبر بن گئی اس کی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خودکشی انسان کے لیے کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان مکلف ہیں، ہم مکلف ہیں، ہم محبت مصطفیٰ میں یا اس طرح کو خودکشی نہیں کر سکتے،
لیکن چونکہ وہ مکلف نہیں تھا، محبت کا اس کا تقاضا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، جب اب میں نے جو ہے نا کسی اور کو سوار کرنا بھی نہیں ہے اپنے اوپر۔ یہ کیا ہے؟ ختم نبوت کا مسئلہ، اتنا انتہائی اہم مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ دوسری طرف نبی پاک علیہ السلام نے، میں نے عرض کیا کہ اس کو کنایوں میں، اشاروں میں بھی سمجھایا ختم نبوت کے مسئلے کو۔ ایک موقع پہ نبی پاک علیہ السلام نے مثال دی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزر چکے ہیں ان سب کی مثال اس بندے کی طرح ہے کہ جس بندے نے ایک گھر کو تعمیر کیا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، بڑا حسین اس نے گھر بنایا، بڑا خوبصورت گھر بنایا، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ من زاویۃ، ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اب جو لوگ ہیں یجعل الناس یطوفون بہ، لوگ آتے ہیں اور وہ اس گھر کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اس کے حسن کو دیکھتے ہیں اور بڑی تعریفیں کرتے ہیں، یعجبون لوگ بڑا جو ہے نا متعجب ہوتے ہیں، کتنا یار کاریگری کا مظاہرہ کیا گیا، کتنا حسین گھر بنایا گیا۔ لیکن جب وہ اس اینٹ والی جگہ کو دیکھتے ہیں، حلا وضعت هذه اللبنہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں رکھی گئی اینٹ، کیا کوئی کمی تھی؟ بھئی ایک اینٹ ہی رکھنی تھی، جب اتنا حسین اور جمیل یہ گھر بنا تو اینٹ بھی رکھ دی جاتی۔ تو وہ ان کو متعجب اور حیران کرتی ہے چیز، اور ان کو تعجب میں ڈالتی ہے کہ اس اینٹ کو کیوں نہیں رکھا گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، میں تمہیں مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، فَأَنَا اللَّبِنَا، کہا کہ قصر نبوت رب نے تعمیر فرمایا، ایک ایک کر کے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے، لیکن ایک نبی کی گنجائش چھوڑ دی۔ لوگ حیران تھے اور متجسس تھے کہ وہ نبی آ جائیں، کیونکہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما گئے تھے من بعد اسمہ احمد، کہا کہ میرے بعد ایک نبی نے آنا ہے جن کا نام احمد مجتبیٰ ہے۔ کہا وہ پہلے کہہ چکے تھے، اب متجسس تھی دنیا کہ اب وہ نبی کب آئیں گے، کہا فَأَنَا اللَّبِنَا، کہا رب نے قصر نبوت کو مجھے بھیج کے مکمل کر دیا، کہا اب اینٹ لگ چکی ہے، اب اس کے بعد اور بننے کی گنجائش نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ فَأَنَا اللَّبِنَا، حضور نے فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں، قصر نبوت مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد مزید کی گنجائش نہیں۔ اور اسی کو خاتم النبیین کے اعتبار سے کہا کہ آخری نبی حضور علیہ السلام ہے، حضور نے خود خاتم النبیین کی تشریف فرمائی۔ پھر کہتے ہیں جی دیکھیں خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر، تو ہم نے کہا چلو مہر والا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ مہر کے اعتبار سے ترجمہ یہ بنے گا کہ نبیوں کی مہر۔ آپ سارے سرکاری افراد بیٹھے ہیں یا اکثر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جب ایک دستاویزات تیار ہو جاتی ہے اور اس پہ سٹیمپ لگ جاتی ہے، اس کے بعد اگر کوئی مزید ایڈیشن کی جائے تو قانونی جرم ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس میں مزید ایڈ نہیں ہو سکتا۔ مہر لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اور اس کے اندر کوئی چیز ایڈ نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح خاتم النبیین، اللہ کے محبوب علیہ السلام نبیوں کے خاتم ہیں، نبیوں کی مہر ہے۔ فرما دیا کہ اب میں نے اپنا نبی بھیج کے دستاویزات نبوت کو مکمل کر دیا، اب مہر لگ گئی۔ اب اگر کوئی آنے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، اب سچے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ کیوں؟ ختم نبوت، خاتم النبیین کا یہ مفہوم۔ یہ آپ کو وہ چیزیں اعتراض میں بیان کر رہا ہوں کہ جو عام طور پہ یہ قادیانی لوگ بیان کرتے ہیں۔ ہمارے اسکول کالجز کے اندر یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ہمارے لوگ ادھر جو ہے نا وہ اچھا خاتم النبیین کا مطلب جو ہے وہ ہمیں بتایا جاتا تھا آخری نبی، یہ تو معنی ہی اور نکل آیا اس کا۔
تو وہاں پہ پریشان نہیں ہونا، آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اور ہمارے بچے کو ختم نبوت کے حوالے سے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اس کے دلائل کیا کیا ہیں، قرآن کی کون کون سی آیات ہیں، احادیث طیبہ کون کون سی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کی سب سے بڑی ایک جو ہے نا وہ دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دلیل یہ دین کامل ہو گیا. اور جب کوئی چیز درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے اور اب اگلی چیز کی اگر ضرورت ہو تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ اب نیا آئے. پہلی شریعتوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ پہلے والی چیزوں کے اندر لوگ رد و بدل کر لیتے تھے، تو اب نئے نبی کی جو ہے نا وہ حاجت ہوتی تھی، اس وجہ سے نیا نبی آتا تھا. لیکن جب قرآن آ گیا اور اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا تو فرما دیا کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر کا علم میں نے اس کتاب کے اندر رکھ دیا ہے، سارے احکام اور سارے اصول کو بیان کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، اکمال دین کا حکم ارشاد فرما دیا اور یہ بشارت دے دی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کے محافظ ہیں، اب رد و بدل کوئی نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ ان تمام آیات کے مفہوم کو ملائیں تو یہ بتا دیا کہ پہلے انبیاء آتے تھے تو اس دور کے اعتبار سے نئے کی گنجائش رہتی تھی کیونکہ حاجت پڑتی تھی. اب میں نے ساری ضرورتیں اپنے محبوب کو بھیج کے پوری کر دی ہیں، اب میرا محبوب آ گیا، اب نئے نبی کی گنجائش اور ضرورت ہی نہیں رہ سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. کیوں یاسر بھائی لاؤ نا نعرہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد، زندہ باد. لوگ آخر نہیں ناسی نہیں لاندے میں کہ لاؤ تو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب ضرورت ہی نہیں رہتی، ہم گنجائش ہی نہیں رہی، ضرورت ہی نہیں رہی. تو ضرورتیں ہوتی ہیں جس وجہ سے جو ہے نا انبیاء کو بھیجا گیا. اور یہاں پہ ایک چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہمیں محبت کو اتنا عام کرنا چاہیے. بالکل یہ اختتامی جملے میں بول رہا ہوں، اس کے بعد قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف لے آئیں گے، ان کا بھی خطاب ہوگا. تو میں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بالخصوص اس حوالے سے ہمیں جو ہے نا ابھی ٹرین کرنے کی حاجت ہے. ہمارے جوانوں کو حاجت ہے کہ وہ ان احادیث کو، ان آیات کو اپنے ذہن میں ازبر کر لیں، ہر ٹائم ان کے ذہن میں ہو. اور اگر نہیں بھی ذہن میں تو کم از کم اپنا عقیدہ اتنا بنا لیں کہ جو ہمیں علماء نے بیان کر دیا ہے اور جو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ ہم تک پہنچ چکا ہے اس کے خلاف ہم نے سننا ہی نہیں. تو قبلہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلاف بولتے ہیں، امام اعظم کے خلاف بولتے ہیں، کیا کہنے کا مفہوم ہے کہ جو بھی ہمارے بزرگوں کے خلاف بولے گا یا ان کے نظریات کے خلاف بولے گا تو ہم بس کہیں پہ میرے کان بند ہیں، میرے کان سن ہی نہیں سکتے ایسی بات. تو ہم جب ایسے بنیں گے نا پھر ہماری نسلوں کے اندر وہ تسلط پیدا ہوگا اور وہ دین کے اعتبار سے ایک مضبوط کلہ ثابت ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقائد حقہ پر استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.